السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ لیول 4 کا ہمارا لاسٹ لیسن ہوگا اس میں انشاءاللہ، اور آگے پھر لیسن 20A ہے اور رکوع 13 ہے اس کا۔ ہم نے آج ابھی میں شروع کر رہا ہوں، اس سے پہلے رکوع 12 تھا، اور اس میں جو موضوعات ہے اس میں رائے نہ مت کہو، انظر نہ کہو، اور اللہ کی طرف سے فضل و رحمت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں پہ کیا تھا، اس کے بارے میں ان آیات میں جو ہے انشاءاللہ غور ہوگا۔ آیت نمبر 104 اور 105 جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہوں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ تو یہ آلریڈی جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈسکشن میں آ چکا ہے۔ ناصر بھائی نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے لیول 2، لیول 3 اور لیول 4، اور لیول 4 کا آخری پیج اور اس کا آخری جو پوائنٹ ہے وہ انشاءاللہ آخری آیات جو ہے وہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اعادہ ہم ناصر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں جو پہلا اشارہ تھا 15 صفحے کا، اس میں تھا کہ وہ طبیع ما تتلو الشیطان علی ملک سلیمان، کہ جو شیطان جو اللہ نے بھیجے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، جو کہ ایک آزمائش بن کے آئے تھے، وہ جادو سکھاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ یہ تمہارا ایمان چلے جائے اس میں۔ اس کے باوجود وہ لوگ اس کو سیکھ لیتے تھے اور میاں اور بیوی کے دوران جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جدائی نہیں ڈال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن یہ کہ اس میں جو چیز یہ لیتے تھے، یہ اس میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل 2 فرشتوں کے ذریعے سے آزمائے گئے۔ وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پہ جادو سکھاتے تھے، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جادو سیکھا اور اسے میاں بیوی کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخر میں کوئی حصہ نہیں، یہ ان کو بتا دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جانتے پوچھیں، یعنی کہ یہ چیز جاننے کے باوجود یہ لوگ اس کو سیکھتے تھے۔ آگے جو ہے اگلی آیت مبارکہ جو کہ آج ہے، اس میں کہا ہے کہ ران نہ مت کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ کس موقع پہ کہا گیا، کیوں کہا گیا، انشاءاللہ آج اس کا ہم تفصیلی سے دیکھیں گے۔ تو یہ رکوع نمبر 13 ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو بعض یہودیوں کے بعد ان شرارتوں سے آگاہ کیا گیا ہے جو اس غرض سے کر رہے تھے کہ نبی بنی اسرائیل کو عموماً اور مسلمانوں خصوصاً قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم کر دیں۔ اس ضمن میں یہود کے بعد ایسے اعتراضات نقل کر کے اور ان کے جواب بھی دیے ہیں جو وہ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے اٹھاتے تھے، اور وہ ہدایات بھی دی ہیں جن پر عمل کر کے مسلمان ان فتنوں کا مقابلہ میں راہ حق میں استوار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدوں اور برے کرتوتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ مدینہ میں موجود یہود کی تنزیہ باتوں کا شکار ہو کر ان جیسی حرکتیں کو کرنے سے دور ہو۔ مسلمان جو کرتے تھے وہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کر رہے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور یہ جو بات کر رہے ہیں، یا ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو وہ بات ریپیٹ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو اس میں جو دونوں آیات میں جو اسباق آئے ہیں وہ ہے کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں سے دور رہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے۔ تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے سوالات نہ کرنے پڑیں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں سے نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے۔ تو قرآن پاک میں جو ابھی ہمارے سامنے پچھلا رکوع بھی تھا، اس میں بھی صرف 1 یا 2 نئے الفاظ تھے، تو اس میں یہ 5 سطور ہیں، ان میں بھی صرف 2 نئے الفاظ ہیں۔ تو اس میں ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
گریجولی ہم اچھا خاصا سیکھ رہے ہیں، لیکن سیکھنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم خود کتنی محنت کر رہے ہیں. اگر ہم خود محنت کر رہے ہیں تو یقیناً مبارکباد، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اب جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی. تو اگر نہیں ہے تو پھر اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں. اچھا، ریویژن بہت امپارٹنٹ ہے. سیکھنے کے بعد ایک وقت تک جو ہے اس کو ریویژن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ریفریش کیا جا سکے، ورنہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے انسان. تو اس میں جو ہے وہ آیت مبارکہ 104 لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے، وقولوا اور کہو انظرنا، انظرنا ہماری طرف متوجہ ہوں، واسمعوا اور سنو، اور تم سب سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ خطاب جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا سے، یہ میں تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی اچھی ایک بات لگی کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے، تو ایمان والے کو فوراً الرٹ ہونا چاہیے کہ بہت اہم بات جو اس کے بعد کہی جا رہی ہے، کوئی اہم نصیحت ہے جو کی جا رہی ہے، اہم حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، اور کہا جائے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور نہ کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا اور سنو. تو یعنی کہ یہ ایک ایڈوائس تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے. تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا ایڈوائز ہوگی. آج کا جو میڈیا ہے نا، جیسے اس وقت وہ یہودی کر رہے تھے نا، آج بھی میڈیا یہی کر رہا ہے. وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اس سے جو ہے وہ متنبع رہنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے رسول کی، اپنے دین کی، اس کی بات کو بلند رکھنا چاہیے، اور ان کی باتوں میں نہیں جانا چاہیے، ان کے اعتراضات کو نہیں جانا چاہیے. انہوں نے اس کام کے لیے خود ہمارے ممالک سے ہی جو ہے وہ لوگوں کو، جو کہ میڈیا میں بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بہت جو ہے وہ شوگر کوٹڈ جو ہے نا وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. باقاعدہ ٹی وی میں پروگرام کیے جاتے ہیں، اور اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کہنے والا وہ کہتا ہے جو کسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جس سے ایک ذہن میں کنفیوژن جنریٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھیں. اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم، دردناک. تفہیم القرآن میں اس آیت مبارکہ کے پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اور نہ کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا. یہودی جب آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصر میں آتے ہیں تو اپنے اسلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے، یعنی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے. زومینی جو الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے، زیر لبل کچھ اور کہہ دیتے، اور ظاہری ادب آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے. یعنی مقصد جو تھا ان کا انسلٹ کرنا تھا، لیکن ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم منافق اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آخرت پر اور اللہ پر، تو وہ مومن نہیں ہے. ما هم بمؤمنین ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ مومن نہیں ہے. تو انہی کے بارے میں کہا گیا نا. لیکن یہ پسند نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ انشاءاللہ آج کی آیات میں وہ بھی ہم دیکھیں گے. جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کرتے تو یہود دخل اندازی کرتے ہوئے کہتے کہ ہمیں معاف کرنا. ایکسکیوز می، ہم نہیں یوز کہتے ایکسکیوز، یعنی بات سمجھی نہیں، آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ایکسکیوز می. عربی زبان میں اس کے لیے رائنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمارا خیال رکھیے، یعنی کہ ہم سمجھ نہیں رہے تھے، دوبارہ بتا دیں. لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے. رائنا کہتے اس کا مطلب ہے ہمارے چروائے، یعنی یہ انسلٹ کر رہے ہوتے تھے جان بوجھ کے. اور جو مسلمان کیونکہ وہ کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے وہ اس قسم کے الفاظ بول جاتے ان کی اس پہ طرز پہ، تو اس لیے اس کو یہاں پہ بتایا گیا. جب مجالس سے اٹھ کر آپس میں تنہا ہوتے تو کھلکھلا کر ہنستے اور کہکے لگاتے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کے پیغمبروں کو نعوذ باللہ کس طریقے سے مذاق بنا رکھا ہے. دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لفظ استعمال کرنے سے منع کیا. اس کے بجائے دوسرا لفظ انظرنا، ہمیں دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے، دیا کہ آپ لا تقولوا رائنا، لا تقولوا یہ والی جو ہے کہ مت تم سب مت کہو رائنا، قولو کہو انظرنا، قولو انظرنا، کہ ہماری طرف دیکھیے. اس آیت میں واسمعوا کا لفظ بھی اپنے کامل اور حقیقی مفہوم میں
یعنی غور سے پیغمبر کی باتیں سنو، ان کو سمجھو تاکہ تمہیں بار بار پیغمبر کو متوجہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اٹینٹیو رہو، توجہ سے سنو. جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں. یہ بڑی اہم حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، جب تم قرآن کا یہ خطاب سنو، یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی، تو پورے دل کے ساتھ متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں. اس میں بڑی نصیحت اور وصیت کیا اس سے بڑی نصیحت اور وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ چیز ہے، ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ہمیں تنگوش ہو کر سنا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم کس چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کس چیز سے رک جانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے جو بھی آیات جو اس کو اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے اکٹھی بھی کی ہیں کہ وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں تو ان میں احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، کچھ نہ کرنے سے منع کیا ہے. وَلِلْکَافِرِینَ، یعنی وَلِلْکَافِرِینَ عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اوپر بات ہو رہی تھی اپنے یہودیوں کی. تو کافر کون سا ہوتا ہے؟ جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا لوگ جو جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تو ان کو کافر نہیں کہتے، ان کو جاہل کہتے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے کہ جن کو پتہ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، ان کو انکار کرنے والے کہتے ہیں. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. قرآن کریم انہیں سمع و طاعت کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کافروں کے برے ٹھکانے، برے انجام یعنی عذاب علیم سے انہیں ڈراتا ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ جو یہ کام کرنے والوں کے لیے وَلِلْکَافِرِینَ عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا، نہ کہو رائنا، نہ کہو رائنا، وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، واسمعوا، اور سنو، اور سنو، وللکافرین، وللکافرین، اور کافروں کے لیے اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، 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 واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جزاک اللہ خیر جی. آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکین. یعنی دو کلاسز ہیں، اہل کتاب اور مشرکین. فرمائے یہ نہیں چاہتے. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کیا نہیں چاہتے؟ کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کے یہاں، یعنی تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل کی جائے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خالص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے. واللہ یختص، اور اللہ خالص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے، ان کی خواہشوں پہ تھوڑا اللہ تعالیٰ جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کوئی بھلائی نازل نہ کرے نہ اللہ کے رسول پر اور مسلمانوں پر. اللہ تعالیٰ خالص کر لیتا ہے اسے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے، یا کم از کم رسول کا احترام تو کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر نکال دیا. یعنی یہود اور یہ جو ہے وہ پیغام تو جا رہا تھا نا، مشرکین اپنا کام کر رہے تھے، یہودی اپنا کام کر رہے تھے، پیغام کو سن بھی رہے تھے، اس کو نگیٹ بھی کر رہے تھے. خیر کا مطلب یہ ہے ہر اچھی چیز
خیر جیسی کتاب یعنی قرآن، پیغمبر، اسلام، مسلمانوں کی فتح، یا کوئی بھی چیز، تو یہ جو ہے یہ پسند نہ یہود پسند کرتے تھے اور نہ مشرکین پسند کرتے تھے. یہاں کہہ کہ دوسروں کی فکر مت کرو، اللہ ہی ہے جو رحم کرتا ہے اور اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اسے خیر کی بھیک مانگو کہ تمہاری تمام نعمتیں اسی کے قبضے میں ہیں. یعنی حسد مت کرو بلکہ تمہیں جو فکر کرو. تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کیٹیگرائز کر کے تھوڑی سی ڈیٹیل میں کہ مدینہ کے جو یہودی تھے اہل کتاب اس درد میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت جیسی رحمت بنی اسرائیل کے گھر میں کیسے نازل کر دی، کیونکہ آگے تو ہمیشہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے گھر میں آ رہی تھی نا، صدیوں سے آ رہی تھی. تو حضرت ابراہیم کے بعد دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ساری نبوت اور نبی جو ہیں ان کی طرف سے ان میں سے آئے. اللہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، تو وہ ان کے خاندان میں تھی نا. تو یہ شفٹ ہو گئی تو ان کو بڑی تکلیف تھی اس کی. ان کو یہ حسد کسی قیمت پر چین نہیں لینے دیتا کہ نبوت تو بنی اسرائیل کا ورثہ تھی، ہمیشہ انہی میں سے نبی اٹھائے گئے اور انہی میں وحی الہی کی رحمت اترتی رہی. یہ اچانک کیا ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو محروم کر کے بنی اسماعیل کو اس سے نواز دیا گیا. مشرکین مکہ جو تھے وہ اس چیز پہ سیکھ پاتے کہ قبائل میں ہمیشہ عزت و کرامت میں ایک دوسرے بڑھنے کی کوشش جاری رہتی تھی. ہر قبیلہ دوسرے سے معزز ہونے کے لیے ایسے کارنامے انجام دیتا جس میں دوسروں کے ہمسری کے قابل ہو سکے یا ان سے آگے بڑھ سکے. لیکن یہ نبوت ایسی فضیلت ہے جس کو کوئی اپنے زور و بازی سے حاصل نہیں کر سکتا. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بنی ہاشم کو یہ فضیلت عطا کر دی گئی تو وہ تو ہمیشہ کے لیے دوسروں قبیلوں سے آگے بڑھ گئے. پھر اسی پر بس نہیں، ان کے ہاں فضیلت کے اسباب میں سے جو قریش سے تھے، مشرکین جو تھے، جو سب سے بڑا اسباب تھا وہ دولت اور ثروت تھی کہ کون زیادہ امیر ہے. جیسے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، مثلا لوگ جو ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ کسی کی اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کتنا کس کے پاس سرمایہ، دیتا کوئی کسی کو نہیں ہے، لیکن ریسپیکٹ اسی پہ چلتی ہے اور انتخابات میں ووٹ بھی اسی پہ پڑتے ہیں. غریب آدمی کوئی ووٹ نہیں دیتا، یہی کیا کرے گا، ان کی تو حیثیت ہی نہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہی صورتحال تھی. تو اس پہ وہ جو ہے وہ پریشان تھے کہ یہ فضیلت جو ہے وہ بنی ہاشم کو کیسے مل گئی. لیکن یہ کیا ہوا کہ ایسے شخص کو نبوت دے دی گئی جو ان کے معاشرے کا غریب ترین شخص تھا، جو یتیم پیدا ہوا اور جس نے وراثت میں ایک اٹھنی اور ایک لونڈی کے سوا کچھ نہ پایا. یہ وراثت تھی جو نبی علیہ السلام کو ملی تھی. تو آج وہ سب کے لیے صرف اس لیے محترم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا. تو یہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے مشرکین مکہ نے جو دشمنی کی، اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ لوگ جو اسلام پہ قبول کرتے تھے ان کے ساتھ کس سے دشمنی کی گئی. آگے ہے کہ یہ دلوں کے وہ زخم ہیں جو نہ اہل کتاب کو چین لینے دیتے تھے نہ مشرکین کو. اللہ جواب میں صرف ایک بات فرمائی کہ نبوت یقینا اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت اللہ کی ملکیت ہے. وہ جسے چاہتا ہے اس رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے اور اس فضیلت کے لیے خاص کر دیتا ہے. تم آخر اس پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہ وہ کس کو بناتا ہے، کس کو دیتا ہے. تمہارا مسئلہ یہ نہیں کہ تمہیں نبوت نہیں ملی، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ملی. اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. مسلمان اس فضل سے نوازے گے تو انہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب مشرکین کے ذہنیت، ان کے حسد اور بغض کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھ سکیں. آج جو پریزنٹ صورتحال ہے غزہ کی، فلسطین کی، اس کے مقابلے دنیا کی سلطنتوں کی، اس کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو ابھی ہمارے سامنے ایک تحریر آئی ہے اور قرآن پاک کی آیات آئی ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور اس پوری دنیا کا کیا ریلیشن شپ ہے. ہندوؤں، عیسائیوں، یہ اپنے یہودیوں، یہ سب امت ایک امت ہے مسلمانوں کے خلاف، اکٹھے ہیں. یہ کہیں سے کوئی جو ہے نا وہ دینے کے لیے، ہاں کہیں پہ آپس میں ان کی کوئی ناچاکی ہے اس کی وجہ سے کچھ، لیکن پبلک جو ہے اس کا رویہ مختلف ہے. یہ تو حکومتوں کا رویہ ہے نا، پبلک کا رویہ انسانیت کے ناطے سے کچھ مختلف ہے. تفصیل عروۃ الوثقیٰ میں انہوں نے جو کہا ہے وہ میں نے اس کو کیا ہے کہ اس آیت میں مشرکین کا نام لیا گیا ہے اس لیے کہ یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم میں سمجھتے تھے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ختنہ، اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہ کرنا،
تمام کام بطور رسم ان میں موجود تھے، یعنی کہ وہ اس کو دین سمجھتے تھے اپنا. جس طرح مسلمان کہلانے والے بھی وہ طور رسم ہی رہ گئے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بھی کچھ رسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ختنہ بہت ضروری ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ کچھ اور جو ریچول جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو ایسے وہ بھی کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ بالکل خالی تھے، وہ بھی کرتے تھے اس کو. تو ان کو قرآن کریم کے نزول اس لیے ناگوارا تھا کہ عرب کی سعادت اور حکومت کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان یعنی ان کمزور لوگوں میں آ جائے جنہیں وہ کم تر سمجھتے تھے. وہ تمام دنیا کی حکومت حاصل کر لیں. ظاہر ہے جس سے حکومت قوم کی حکومت چھن جائے ضرور وہ دوسروں کے لیے رکاوٹ پیدا کرے گی. تو یہ مینلی ان کی لیڈرشپ جو تھی نا اس کا مسئلہ تھا. مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کی دوست نہیں بن سکتی، بلکہ ان کے مقابلے تمام کافر مشرکین اہل کتاب ایک ہو جایا کریں گے. اس لیے کفر دراصل ملت واحد ہے. یہ تقریباً جو 20 سال یا 15 سال پرانی تحریر ہے جو میں آپ سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کریم نے مسلمانوں کو بار بار یہ بتایا کہ تم سب ایک جسم و جان کی طرح مل کر رہنا چاہیے، اتحاد و تنظیم اور ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سب معبودان باطل کی عبادت ترک کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت پر جمع ہو جائیں. یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک کعبہ ہے، ایک کتاب ہے، اس میں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور اکٹھا ہوں گے تو پھر بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے. ورنہ جو غزہ کے ساتھ ہوتا ہے نا 1 by 1 جو ہے نا یہ سب کے ساتھ ہوگا. جیسے عرب اسپرنگ آئی تھی تو اس میں جو وہ ایک ملک انہوں نے لیا، اس کی حکومتیں تبدیل کی، سارا کچھ ہمارے سامنے ہوا نا، ابھی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو ایگزیکٹلی یہی طریقہ ہے، یہ طریقہ واردات ہے جس سے کسی کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ نبوت اور رسالت کی نعمت سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، دولت ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور امت اسلامی کے اعزاز سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. اللہ مسلمانوں کو یہاں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم احسان اور فضل و کرم کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور رسالت عطا کی. تو اس میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ ہے قرآن. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. قرآن ایک ایسا عظیم الشان اور بہترین تحفہ ہے، اس کی پیروی کر کے ہم بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے اور تو کچھ قوموں کو اس سے گرا دیتا ہے. یعنی جو عمل کرتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے وہ گر جاتے ہیں. اس کو میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ما یود الذین کفروا، ما یود الذین کفروا، ما یود الذین کفروا، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے، وللمشرقین، وللمشرکین، اور نہ مشرقین، اور نہ مشرکین، ان ینزل علیہم من خیر من ربکم، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے. کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب حدیث کی ضرور مجموعہ ہونا چاہیے جس کو آپ ریگولر پڑھتے رہیں، اور ایک ریگولرلی اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی کریں. تو اس میں یہ نا کہ وہ چیزیں پھر انسان، کیونکہ حکمت جو ہے وہ حدیث ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، جو اس پہ عمل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو وہ ہمیں اس کو حکمت کہا گیا ہے. پلان بنائیں کہ ہم حدیث کی کسی کتاب کے مطالعے کا پلان بناؤں گا. اگر آپ پاس گھر میں موجود تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہوگا کتاب خرید لیں. کوئی چھوٹا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم اسما دیکھتے ہیں، کوئی نیا اسم نہیں ہے،
اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس میں افعال میں. تو سید افعال میں فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیع. تو اس میں نظرہ، تو نظرہ دیکھو، تو یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. نظرہ ینظر انظر، نظر ینظر انظر، ناظر منظور نظر. ناظر منظور نظر. وسمعو اور سنو، وسمعو یہ آرڈر، وسمعو سنو. تو سمع، سمع اس نے سنا. سمع یسمعو اسما، سامع یسمع اسما، سامع مسموع سما. سامع مسموع مسموع سمع. آگے کفر، کفرا اس نے انکار کیا یا کفر کیا. کفرا یکفرو اکفر، کافر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. اچھا یہ عظمہ، عظمہ ابھی جب ہم نے لیول 4 شروع کی تھی گرامر، تو اس میں ہم نے جو کیا تھا کاروما کے وزن پہ ہم نے لفظ جو ہے وہ کیے تھے. جیسے یہ نا فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامیہ. جیسے سامیہ میں مین کے نیچے زیر ہے، ایسے یہ گروپ جو ہے وہ کاروما پہ سیکنڈ ورڈ پہ پیش ہے. تو یہ اس سے پھر یہ کہ یہ عظمہ ہے، بڑا ہوا. عظمہ یعظمو اوزم، عظم یعظم اعظم، عظیم ڈیش عظم، ازم، عظیم پیش ازم. ازم. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز ہیں. کالا، کالا تو ہم بار بار پڑھتے ہیں. کالا یقول قل، قائل مقول قول. اور آگے اس میں ہاں ودا، ودا نیا لفظ ہے، ودا چانا. ودا یودو ودا، ودا یود ودا، واد مودود ود ود. واد مودود ود. مشکل سے ہے یہ. اس کے بعد یہ شاہ، شاہ شاہ ہے، شاہ چایا. شاہ یہ شاہ شاہ، شاء یشاء شاء، شائن مشی شی، شیعہ. شاء مشی شیء. آگے جو ہے وہ مزید فی ہیں. اسلمہ کے وزن پہ آمنہ، آمنہ وہ ایمان لانا. آمنہ یؤمنو آمین، آمن یؤمن آمن، مومن مومن ایمان. مومن مومن ایمان. آگے مشرکین سے اشرکا، اشرکا جو ہے وہ اسلمہ کے وزن پہ شرک کرنا. اشرکا یشرکو اشرک، اشرک یشرک اشرک، اشرکا یشرکو اشرک. اشرک یشرک اشرک، یشرکو ہے. اشرکا یشرکو اشرک. اشرک یشرک اشرک. آپ پھر یشرک کہہ دیتے ہیں، یشرکو ہے، میں نے اس میں پیش لگا ہوا ہے کاف کے اوپر پہ. یشرک، تو دوبارہ اشرک، اشرک یشرکو اشرک. اشرک. مشرک مشرک اشراک. مشرک مشرک اشراک. جزاک اللہ خیر. آگے نزلہ، نزلہ جو ہے وہ یہ ینزلہ، ینزلہ جو ہے نا یہ اس میں اپنے میں پیسیو وائس ہے. تو یہ اس میں کیا ینزلو ہے، ینزلو یہ ہے، ینزلو جب پیسیو وائس تو یہ ینزلو، یہ ینزلو بن گیا، ینزلو. تو اس کے ساتھ ان لگ رہا ہے، جیسے ہم نے وہ شرطیہ جملے پڑھے تھے. تو یہ جو لام پہ زبر ہے وہ لام پہ پیش ہے، یہ زبر میں چینج ہو گیا. ینزلہ تھا، ینزلہ بنا. ینزلہ سے ینزلہ بن گیا. ینزلو سے واو پیش جو تھا وہ کٹ گیا، وہ ان کی وجہ سے وہ زبر بن گیا. تو نزلہ ینزلو نزل، نزل ینزل نزل، منزل منزل تنزیل. منزل منزل تنزیل. اچھا یہ لفظ ہے اپنا اختلافہ کے وزن پہ اختصا. اختصا یختصو اختصص، اختص یختص اختصص. مختص 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 اختصاص. مختص مختص اختصاص. جزاک اللہ خیر جی. تو اپنے اس کا کریڈٹ جاتا ہے محترم کو، اپنے جو ہمارے ارسلان بھائی کو. تو میں نے ابھی یہ انپٹ کیے ہیں. لا تقولوا رائنا،
یہ کوئکلی جلدی جلدی کریں. لا تقولوا رائنا, لا نہ تقولوا کہو رائنا, اے از کریکٹ آنسر. عذاب علیم, تو آپ آ جائیں اس پہ اپنی جو ہم آلریڈی کر رہے تھے جس کے ذریعے سے, کیا اس کو کہتے ہیں, چیٹ پہ آ جائیں. آ گئی چیٹ, یہ آ گئی چیٹ. میں اس کو آن نہیں کر سکا سارے فلٹر. تو عذاب علیم, دردناک عذاب, بالکل صحیح آنسر ہے اس کا, دردناک عذاب. اگلا ہے لفظ ہے خیر, یعنی ہر اچھی چیز, جیسے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. خیر ہر اچھی چیز, جیسے اے بی سی. ٹھیک ہے, اے بی سی از اے کریکٹ آنسر. جیسے کتاب, پیغمبر اور اسلام, مسلمان. آگے واللہ یختص, واللہ یختص, اللہ خالص کر لیتا ہے, اور اللہ خالص کر لیتا ہے, اور اللہ خالص کر لے گا, اور اللہ نے خالص کیا. جی ٹھیک ہے, مضارع میں اللہ کا خالص کر لیتا ہے اور اللہ خالص کر لیتا ہے, شروع میں چینج ہے. ذو فضل العظیم, ذو فضل العظیم, ذو فضل العظیم. جی بڑے فضل والا, بالکل صحیح ہے. مدینہ کے یہود مسلمانوں کے دشمن تھے, حاسد تھے, چہتے تھے, دوست تھے. آج کی آیت کے سلسلے میں ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے یہود جیسے مسلمانوں کے کیا تھے؟ جی ایک آدھ جواب اور آ جائے, بالکل صحیح ہے, حاسد تھے اور دشمن تھے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ کو مکمل توجہ سے سننے تاکہ وضاحت کے سوالات نہ کرنے پڑیں. کس کو؟ تلاوت کو, سبق کو, خطبہ کو, بات کو. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. جی سب کو, سارے جواب صحیح ہیں. عظما کا اس میں فاعل بتائیں, اس میں فاعل کرنے والا. عظما کا اس میں فاعل, تو یہ عظیم. اختص کا فعل امر, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ہم نے اتنی اس کو توجہ کے ساتھ نہیں کیا. اس میں کوئکلی کرتا ہوں. اختصاص. شاہ کا مصدر, نام کا نام بتائیں. شاہ کا, جی ٹرائی کریں گے آپ لوگ. شاہ کا مصدر شیعہ, ڈی جو ہے اس کا جواب صحیح ہے. اب گرامر لیں گے ہم, تو انشاءاللہ